السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ عید کی چھٹیوں کے بعد اور عید کی خوشیوں کے بعد یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 2 جولائی سے 8 جولائی کے لیے اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا آسٹرالوجر رضا عسکری آپ سے مخاطب ہوں، اور اس ہفتے کے درمیان کوئی بڑا ٹرانزٹ ستاروں کا نہیں ہونے جا رہا۔ قمر 3 برجوں میں گردش کرے گا، جدی، دلو اور حوت میں۔ چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب، شروع کرتے ہیں۔ برج حمل والوں کے لیے اس وقت گرو چنڈال یوگ، جس کو انڈین نجوم میں تو کہا جاتا ہے، بہرحال یہاں راہو اور مشتری پہلے گھروں میں مقیم ہو کر متضاد قسم کی کیفیات پیدا کر رہے ہیں۔ بہن بھائیوں، تعلق داروں، چھوٹے بہن بھائیوں اور خصوصاً اپنے قریبی ہمسایہ تعلقات میں آپ کے معاملات میں بہتری آنے اور اچھے معاملات رہنے کا امکان ہے۔ یورینس آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے، ارادے ٹوٹتے بنتے اور اچانک ارادوں میں تبدیلیاں سامنے آتی رہیں گی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عطارد اور زحل کی جو نظرات بن رہی ہیں وہ آپ کے اس ہفتے کے اندر بہت سارے چینج لانے والی ہیں۔ قمر کا زہرہ کے ساتھ تثلیث بننا آپ کے قریبی معاملات میں بہتری لائے گا، مزاج کو خوشگوار بنائے گا، ایموشنلزم کی جانب آپ بڑھیں گے، صنف مخالف کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے دیگر دوست احباب، کاروباری معاملات اور تعلقات کے حوالے سے آپ کو کافی بہتر معاملات رہنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا 5 اور 6 تاریخ، یہ 2 دن آپ کو زیادہ محتاط رہ کر گزارنے ہیں۔ ان 2 دنوں میں جو نظرات ستاروں کی بن رہی ہیں، تربیات بن رہی ہیں، یہ 2 تاریخیں آپ کو کمپلیکیشنز میں مبتلا کر سکتی ہیں، خصوصاً کیریئر کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ملازمت پیشہ افراد، کاروباری افراد کو 5 اور 6 تاریخ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ 4، 5، 6 یہ 3 دن ایسے ہیں کہ نیپچون اور پلوٹو کی جو تربیات اور یہ سب چیزیں بن رہی ہیں، ٹرائنل ایکسپیکٹ بن رہا ہے، یہ ٹرائنل ایکسپیکٹ آپ کو کسی بڑے نقصان کی جانب بھی لے جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم برج ثور کی جانب۔ برج ثور والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج ثور والوں کا ذاتی ستارہ اس وقت اچھی کنڈیشن میں ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشتری اس وقت آپ کا ذاتی ستارہ زہرہ اس وقت برج اسد میں گردش کر رہا ہے۔ برج اسد آپ کے 4تھے گھر میں گردش کر رہا ہے۔ گھر اور گھریلو معاملات اور نجی زندگی آپ کا مرکز نگاہ رہے گی۔ اہل خانہ، والدہ، بہن بھائی، اپنا گھر اور اپنے گھر والے، اس ہفتے میں آپ کا یہی ایک موٹیو رہے گا، اور اسی موٹیو کے پیچھے آپ کام کرتے، بھاگ دوڑ کرتے اور معاملات کو سنبھالتے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں زہرہ کی جو نظرات بنیں گی، خصوصاً قمر کے ساتھ، اور زہرہ کی نظر پہلے گھر میں موجود یورینس کے ساتھ جو تربی بن رہی ہے، یہ تربی تقریباً 2 تاریخ سے لے کر کے 5 تاریخ تک آپ کو متاثر کرے گی۔ اہل خانہ کے ساتھ اچانک کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، نجی زندگی، گھریلو ماحول اور گھریلو تعلقات میں خرابیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بڑھتے ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا آپ کا جو کیریئر ہے اس معاملات کو ہم دیکھیں تو وہاں پر آپ کا لاب بیت الامید کے گھر میں زحل کی موجودگی ہے، جہاں آپ کو متوقع ترقی اور حسب ضرورت یا حسب توقع آپ کو اپنے معاملات میں بہتری نہیں مل رہی، کاروبار میں ترقی نہیں مل رہی، ملازمت میں آپ کو عروج نہیں مل پا رہا۔ اس سارے مسئلے کو
آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا پریشان کن یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تربیحات جو بن رہی ہیں ٹرائنل ایکسپیکٹ اسپیشلی زہرہ کا یورنس کے ساتھ، نیپچون کی پلوٹو کے ساتھ سیکسٹائل بننا، اور زہرہ کا مشتری کا اور زحل کا آپس میں سیکسٹائل بننا، مرکری کا اور جوپیٹر کا آپس میں سیکسٹائل بننا، یہ 3-4 نظرات اچھی ہیں، لیکن آؤٹر پلینٹس جس میں یورنس، نیپچون اور پلوٹو کی نظرات ہیں، ان نظرات کے حوالے سے آپ کی اس ہفتے میں بہت بڑے چینجز آپ کو مل سکتے ہیں، سامنے آ سکتے ہیں۔ نئی ذمہ داریاں بھی ملیں گی، اسپیشلی 5-6 تاریخ اور 7 تاریخ کو آپ کو نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے محتاط رہنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کریں گے اپنے برج جوزا جیمنی کے حوالے سے۔ جیمنی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا پلانٹ مرکری اس وقت 2nd ہاؤس میں سن کے ساتھ ہے۔ اسی ہفتے کے درمیان آپ کے دوسرے اور تیسرے گھر کا مالک ستارہ آپس میں کران کی نظر بھی بنائے گا۔ مالی معاملات، تعلقات اور ریلیشن شپ یہ آپ کا مرکز نگاہ رہیں گے، جبکہ آپ کے 7ویں گھر کے اندر قمر کی موجودگی، 8ویں گھر اور 9ویں گھر کے اندر قمر کی موجودگی آپ کو ڈپریشن کی کیفیات کی سے بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ زہرہ، زحل اور نیپچون کا آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہونا آپ کے آرتھوڈکس نظریات، آپ کے دینی معاملات، آپ کے دینی تعلقات اور دینی جو مذہبی نظریات ہیں ان کے اندر سختی کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک تعلقات کے حوالے سے، ٹریڈنگ کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ جیمنائی والوں کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ تاہم یہاں پر آپ کو اپنے مالیاتی ڈھانچے کو، اپنے آپ انکم اور ایکسپینڈیچر کو رینیول کنڈیشن سے گزاریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور فالتو اخراجات کٹ کریں اور اپنے بجٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ محدود آمدنی اور کاروباری آمدنی دونوں طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ پڑھتے ہیں ہم چوتھے برج سرطان کینسر کی جانب۔ آپ کا پرسنل پلانٹ مون اس ہفتے میں کیپریکون، ایکویریس اور پائسس سے گزرے گا۔ یاد رکھیے گا ابتدائی 2 دن، 2 تاریخ، 3 تاریخ اور 4 تاریخ کی صبح تک آپ کو ذرا ذہنی دباؤ کا سامنا رہ سکتا ہے۔ اسپاؤس کے ساتھ تعلقات، پارٹنرشپ کے ساتھ معاملات، سماجی معاملات، ان میں آپ کو ذہنی دباؤ کا سامنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں برج سرطان والوں کے دوسرے گھر میں مریخ اور زہرہ کی موجودگی آپ کے سوشل کانٹیکٹس، ازدواجی زندگی اور ایسے تمام افراد جن کی ازدواجی زندگی میں کسی بھی قسم کا اس وقت کلیپس چل رہا ہے، کلیش چل رہا ہے، تو ان کے لیے یہ ہفتہ مل بیٹھ کر معاملات کو سنوارنے، سنبھالنے اور انہیں بہتر کرنے کا بہت اچھا وقت مہیا کر رہا ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی بہتر طریقے سے ڈیل کریں۔ اس ہفتے میں پلوٹو آپ کے 7ویں گھر کے اندر ریٹروگریڈ کنڈیشن میں داخل ہو چکا ہے، اور رجت کی کیفیت میں پلوٹو کی آپ کے 7ویں گھر میں موجودگی مختلف معاملات، سماجی معاملات، پارٹنرشپ سے متعلق، سسرالی تعلقات، ریلیشن شپ اور سماجی معاملات، ان تمام معاملات میں آپ پر ذمہ داریاں اور دباؤ میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں قمر اور پلوٹو کا آپس میں قران جو ہے آپ کے دیگر معاملات میں اضافہ اور اضافے کے ساتھ ساتھ دباؤ کی کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جبکہ آپ کے 10ویں گھر کے اندر
مشتری اور راہو کی موجودگی آپ کے کیریئر کو کافی حد تک سپورٹ کر رہی ہے۔ یہاں کچھ بھی معاملات ہوں، آپ کو اپنے ملازمت پیشہ ہیں تو اپنے کیریئر اور اپنے آفس کے معاملات پر نظریں کھلی رکھنی ہوں گی۔ اگر آپ کاروبار کرنے والے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کو اپنے ملازمین، اپنے کاروباری ریلیشن شپ رکھنے والے اور دیگر افراد کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے لین دین کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری کمپٹیٹرز پر بہت زیادہ نگاہ رکھنی ہوگی۔ اس وقت آپ کو بہت زیادہ کمپٹیشن کا سامنا ہو سکتا ہے اور یہ کمپٹیشن آنے والے وقت میں آپ کے لیے پرابلمس بھی پیدا کرے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا مشتری نے ہمیشہ آپ کے 10ویں گھر میں نہیں رہنا، اور اپنے دیگر کاروباری اور معاملات کے ساتھ آپ اپنی ساکھ کو بنا کر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساکھ بگاڑنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی صحت، خصوصاً آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو یہ ہفتہ متاثر کر سکتا ہے، اور 6، 7 تاریخ اور 2 تاریخ، ان تاریخ 3 دنوں میں آپ اپنی صحت کا اچھا خاصا خیال رکھیں گے، بصورت دیگر آپ کے معاملات خرابی کی جانب جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، برج اسد لیوک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ برج اسد والوں کے معاملات کو اگر ہم برج اسد والوں کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا زہرہ اور مریخ دونوں پچھلے کافی دنوں سے آپ کے لگن میں موجود ہیں۔ زہرہ جو کہ آپ کے ذائچے کے حوالے سے آپ کے 10ویں گھر کا مالک ستارہ ہے، پہلے گھر میں مقیم ہو کر آپ کے کاروباری معاملات، تعلقات، آپ کے کیریئر، آپ کی عزت اور آپ کے دیگر معاملات میں بہتری لا رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم مریخ کی بات کرتے ہیں جو آپ کے 9ویں گھر کا حاکم ہے، آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، یاد رکھیے گا دینی معاملات، مذہبی معاملات، اعلیٰ تعلیم کے حصول کی کوششیں کرنے والے افراد، فورن ٹرانزٹ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اس کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو بھی اس ہفتے کے درمیان میں کافی کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے 8th ہاؤس میں اس وقت سیٹرن کی موجودگی ہے۔ ظاہر ہے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات میں، سسرالی معاملات کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابیاں دیکھنے اور سننے کو آپ کو ملیں گی، جبکہ ممکنات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے سسرال کی جانب سے اور اپنے اسپاؤس کی جانب سے کچھ سرد رویے کا سامنا ہوگا، تاہم اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اسد افراد بنیادی طور پر کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں ہوتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو اپنی من مرضی میں ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ اس سے اسد افراد بہت کم ڈپریشن لیتے ہیں، لیکن آپ کو ان سارے معاملات کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ان سارے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں۔ اس ہفتے کے اندر ہونے والی نظرات میں یاد رکھیے گا کم و بیش عطارد اور شمس جو آپ کا پہلے گھر کا مالک ہے، عطارد جو آپ کے دوسرے گھر کا مالک ہے، 12ویں گھر میں کنجیکشن بھی بنائیں گے اور کم و بیش بہت کلوز ڈگری کے اوپر رہیں گے، اور کلوز ڈگری پہ رہتے ہوئے آپ کے 12ویں گھر میں آپ کو روحانیت کی جانب، اسپرچولیزم کی جانب بھی موو کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکومتی معاملات، یوٹیلیٹی بلز یا ایسے تمام معاملات جس میں آپ کا کوئی ڈاکومنٹیشنل مسئلہ حکومت کے ساتھ ہو، اس میں آپ کو کامیابی سمیٹنے کی اور کامیابیاں لانے کی یہ نوید دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شمس مزید 2 ہفتے تک ابھی آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا، اس کے بعد پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کی عزت وقار اور آنے والے معاملات میں نیکسٹ ویک میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ برج سنبلہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ورگو والوں کا مالک ستارہ اس وقت 11ویں گھر سرطان کے اندر شمس کے ساتھ موجود ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کے 12ویں گھر اور پہلے گھر کا مالک ستارہ اس وقت شمس میں ہے۔ آپ امیدوں اور خواہشات کے
معاملات میں بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ توقعات کسی سے بھی رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں ہوگا، چونکہ آپ کا اس وقت ستارہ 11ویں گھر میں ہے۔ لابھ اس کو ہم کہتے ہیں بیت الامید، ہوپ، وشز، اور اس کے حوالے سے دوست احباب سے موجود اور تعلقات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بہت زیادہ توقعات منسلک نہ کریں، اور توقعات منسلک کرنے سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ توقعات پہ جب بندہ پورا نہیں اترتا تو تعلقات خرابی کی جانب جاتے ہیں۔ آپ کے مالیات کا ستارہ زہرہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، اور آپ کے اوپر اس وقت جو کیفیت ہے وہ اگر کاروباری پیشہ افراد ہیں تو آپ کے پاس ادائیگیوں کے لیے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہوگا۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے اور حکومتی قرضوں کے حوالے سے یا جاری کاروباری معاملات کے حوالے سے آپ کے کافی سارے معاملات خرابی کی جانب جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے گھریلو معاملات کی، اور گھریلو معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت یاد رکھیے گا کہ آپ کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، تو اہل خانہ کی جانب سے آپ کو کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، تاہم مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والے اور ایسے تمام افراد جن کے کوئی وراثت کے مسائل چل رہے ہیں، ورگو والوں کے وراثت کے مسائل کچھ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان میں بہتری نظر آتی ہے، یا صلح سمجھوتے کے اوپر کسی قسم کا معاملہ بن جائے گا۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی کیس ایسے تمام ورگو افراد جن کا معاملات عدالتی معاملات سے، جن کے کوئی معاملات عدالت میں ہیں، ان کو عدالت کی جگہ طرف سے کچھ بہتری آ سکتی ہے اور اس میں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کے 9ویں گھر کا مالک ستارہ اس وقت 12ویں گھر میں ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کے موڈ میں، مزاج میں بیرون ملک ٹرانزٹ کی کوششیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ نظر 9ویں کے مالک کا 12ویں گھر میں موجود ہونا آپ کے اسپرچولیٹی کے حوالے سے، آپ کے مذہبی معاملات کے حوالے سے، مذہبی رجحان کے حوالے سے اضافہ ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بیرون ملک کچھ بھی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے یا تجارت کرنے والے افراد کو بہت زیادہ اچھے امکانات ملنے کی امید ہے، تاہم یہاں یاد رکھیں کہ مریخ بھی 12ویں گھر میں موجود ہے۔ کسی بھی قسم کی جلد بازی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور جلد بازی سے گریز کریں۔ ستاروں کی نظرات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو زہرہ کی تربی یورنس کے ساتھ بننے جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا زہرہ آپ کے مال کا حاکم ہے، اور جب یہ یورنس کے ساتھ تربی بنائے گا تو آپ کے معاملات میں اچانک سے عروج اور زوال والی کیفیت ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات یکدم بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اسٹیبل رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے معاملات میں خرابی نہ ہو۔ جبکہ دیگر نظرات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سن سیکسٹائل جوپیٹر ہوگا، مرکری سیکسٹائل جوپیٹر ہوگا، مرکری ٹرائن سیٹرن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون سیکسٹائل پلوٹو بھی ہوگا۔ یہ ساری مثبت نظرات جو ہیں یہ آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کے مزاج پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی ملازمت پر اور آپ کی نجی زندگی پر مثبت طریقے سے اثر انداز ہونے جا رہی ہیں۔ اگر اوورآل کہا جائے تو آپ ورگو والوں کو 3 اور 5 جولائی کو ذرا محتاط رہنا ہوگا، ادروائز اور کوئی اتنا مشکل مرحلہ ورگو والوں کے لیے اس ہفتے میں نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ دوسری ویڈیو میں دیکھیے گا آپ برج میزان سے برج حوت تک کے لیے ہم بات کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔